مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ ناظرین، غم یہ جنت میں نہیں ہے، جی ہاں، غم جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے، جبکہ دنیاوی زندگی یہ غموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دنیاوی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، دکھ بھی ملیں گے، غم بھی ملیں گے اور تکالیف بھی آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو متعلق ہیں زندگی کے ساتھ، اور یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں ساری چیزیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی تو گزاریں تو اس میں پھول ہی پھول ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، ہمیں تکالیف نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ راہ ہے ناظرین کہ جس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، جنگل بیابان بھی ہیں اور تکالیف کا بھی سامنا ہے۔ تو یہاں جب غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ درد غم پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے کہ جب یہاں غموں کی شام ہے تو خوشی کی صبح بھی آئے گی، راہیں بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمیں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بس عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک دعا میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم صبح و شام یہ دعا کیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرنی چاہیے کہ مالک و مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں بھی اور اس جہاں میں یعنی آخرت میں بھی ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ مسائل آ جائیں زندگی میں، پریشانیاں آ جائیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر ذرائع نہیں اختیار ہمیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوں۔ یاد رکھیے، حقیقت میں مسائل حل کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی مسائل حل ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ہی مسائل حل ہوں گے، لیکن ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اور پھر سوال کرنے والا سائل یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا، پھر میرا کب ہوگا بھلا؟ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کر بھلا تو ہو بھلا۔ جی تو لیکن یہ یاد رکھیے جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، تو دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، بلکہ اس کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے کتنی تکالیف پہنچائیں، کتنی اذیتیں پہنچائیں، کربلا والوں کے ساتھ کیسی آزمائشیں آئیں، کیا انہوں نے کسی کے ساتھ معاذ اللہ برا کیا؟ بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو آزمائشیں، تکالیف، اگر اللہ نہ کرے کبھی برا ہو بھی جاتا ہے تو یہ امتحان کا حصہ ہے، آزمائشوں کا حصہ ہے، یہ زندگی کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہیں، جیسا کہ میں نے
شروع میں عرض کیا. تو ہمیں ناظرین ہر وقت ہر لمحے بس عافیت کی دعا کرنی چاہیے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا بھی ہے تو ہمیں جوابی کارروائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور صبر عفو درگزر کے ساتھ کام لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی بہتر ہوتا چلا جائے. آپ نے یہ دعا تو ارشاد فرما دی، جی اب ایک ہی دفعہ میں وہ یاد ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی اس کا حوالہ مل جائے کہاں ہے یہ دعا؟ یہ دعا الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں بھی جو ہم جس کا تعارف وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں، مدنی پنسورہ میں سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ دعا آپ کو پڑھنے کو مل جائے گی. اس میں بہت سارے روحانی علاج بھی ہیں، لیکن آئیے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے کاروبار چمکانے کا روحانی نسخہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ. اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک سادہ کاغذ پر 35 مرتبہ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے تو جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. مدنی چینل کے ناظرین، اس وظیفے کو لکھنے میں چند احتیاطیں ہیں کہ جو دائرے والے حروف ہیں، جس طرح میم اور اس میں جلالت اللہ کا ہا، ان کے دائرے کھلے ہوئے ہوں اور لکھ کر آپ گھر میں یا دکان میں لٹکا دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھا کاروبار میں برکت کا، کاروبار چمکانے کا بہترین عمل. تو جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کا بھی کوئی کام ہے، آپ کی اپنی دکان ہے، بزنس ہے، آپ کا آفس ہے، تو آپ اپنی دکان میں، گودام میں، آفیسز وغیرہ میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر لٹکا دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل. جنید بھائی، اس کو اگر کوئی کاپی پیسٹ کر کے پرنٹ نکال لے یا ایک آدمی لکھ لے اور پھر فوٹو کاپی کروا لے تو بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. شارٹ کٹ راستہ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ دیکھیں تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ ہاتھ سے ہی لکھے جاتے ہیں تعویذات وغیرہ، اور فوٹو اسٹیٹ اس کی نہیں کروا سکتے. ہاتھ سے ہی لکھنا ضروری ہے. ہاتھ سے لکھنا. اب جتنی بھی دکانیں ہیں آپ کی، تو ہر دکان کے لیے سادے کاغذ پر آپ ہاتھ سے لکھ کر ہر دکان پر یہ آویزہ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فوٹو اسٹیٹ کروا کے اور جو ہے نا پھر وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں. اس طرح آسانی ہو جائے گی، اجازت نہیں ہے. اس میں بھی آسانی ہے، بمشق اتنی اس میں آزمائش نہیں ہوگی، ترکیب بن سکتی ہے الحمدللہ. 35 بار یہ ہاتھ سے ہی لکھنا ناظرین یہ ضروری ہے. تو ہاتھ سے لکھ کر ہی آپ نے یہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر پھر آپ نے لٹکانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے. میرا نام شاہ نواز ہے، جیوکاڑا سے بول رہا ہوں. 15-20 سال ہو گئے میری شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی. استخارہ کر کے بتائیے کہ میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. جی صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا. روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد الطاف اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مکان کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، جس وجہ سے میں بہت کوشش بھی کی مکان بیچنے کی، لیکن کوئی آسرا ایسا نہیں ملا مجھے. برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے کوئی وظائف بتائیں. اچھا، مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، بک نہیں رہا، تو چلیں اس کا عمل آپ کو بتائیں گے. ڈائری اور قلم یہ جلدی سے ساتھ رکھیے گا. گھر بیچنے کا، مکان بیچنے کا، اب چاہے مکان ہو، دکان ہو، فلیٹ ہو، آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خاص وظیفہ ہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. الطاف بھائی، آپ کو بھی، دیگر ناظرین کو بھی جلدی سے ڈائری اور قلم ساتھ رکھ لیجئے. چند کالز لینے کے بعد وظیفہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام اللہ بخش ہے، والدہ کا نام شریفہ. 8 سال سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں استخارہ کرانا ہے. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. نام محمد تصیف، والدہ کا نام صفیہ بی بی. بیرون ملک ہیں، کام کرتے ہیں تو پیسے نہیں ملتے. اقبل تو کام بھی نہیں ملتا، کام کرتے ہیں تو پیسے نہیں ملتے. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں کیا اور روحانی علاج. انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے.
इजाज हुसैन, वालदा का नाम जैनब। मसला कारोबार में बरकत नहीं होती, जो भी काम करते हैं पैसा नहीं बचता। सही है, कारोबार में बरकत नहीं। अगली कॉल चला दीजिएगा। ये मैंने इस्तिखारा करवाना था। मेरा नाम तारिक महमूद, वालदा का नाम जन्नत बीबी। मेरे सर में दर्द रहता है, इस्तिखारा करके बता दें। सही है, सर में दर्द रहता है। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स हैं और रूहानी इलाज के हवाले से भी कॉल्स थी। नाजरीन, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। रूहानी इलाज मैं आपके सामने बयान कर देता हूं जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की रूहानी इलाज के हवाले से। एक तो हमारे ये इस्लामी भाई थे, आपने कहा कि रोज़ी में बरकत का कोई अमल बता दीजिए। तो देखिए, आदमी के लिए सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि 5 वक्त नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहले सफ़ में अदा करें। फ़राइज़ की पाबंदी हमारी अव्वलन मुकम्मल होनी चाहिए। फ़राइज़ की पाबंदी हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, और फिर साथ साथ एक और अमल आपने करना है, और हर नमाज के बाद ही आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ये 100 मरतबा आप पढ़ेंगे। आसान सा अमल है। 100 मरतबा आप ये पढ़ें। एक तस्बीह पढ़नी है 100 दानों वाली, और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके रिज़्क़ में बरकत भी रहेगी। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ेंगे। यह अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें हासिल होंगी। और कोशिश करें कि जो भी आपकी आमदनी है ना, आप अपनी आमदनी में से हस्बे तौफीक राह खुदा अज़्ज़ व जल के लिए निकालें। जो भी आपकी मंथली सैलरी मिलती है आपको, जो भी आपकी आमदनी का एक सिलसिला है, तो उसमें से राह खुदा अज़्ज़ व जल के लिए निकालें। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बड़ी इसकी बरकतें मिलेंगी। आप तजर्बा करके देखें, अमल करके देखें। लेकिन नियत ये अर्ज़ करता चलूँ, नियत हो अल्लाह पाक की रज़ा के हुसूल की, कि मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझसे राज़ी हो जाए। तो ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके ये मसाइल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हल होते चले जाएंगे। राह खुदा अज़्ज़ व जल में दें, रज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल की। अच्छी नियत होनी चाहिए, ना कि दिखावे की। खालिसतन हर अमल करें, वजीफ़ा भी पढ़ें, रूहानी इलाज पर भी अमल करें, तो रज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल की नियत, ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल की नियत हो। आप देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें मिलेंगी। हमारे अल्ताफ़ भाई थे, आपने कहा कि मैं ये मकान बेचना चाह रहा हूँ लेकिन उसमें रुकावटें आ रही हैं। तो इसका एक अमल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जो मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि अब जैसे आप घर बेचना चाह रहे हैं, तो आपने सूरह यूसुफ़ की ये आयत मुबारका पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम्मा इस्तयअसू मिन्हु ख़लसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुवा ख़ैरुल हाकिमीन। ये आप पढ़कर आप अपने मकान पर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मकान ये बिक जाएगा। अच्छा, ये तो मकान के लिए आपको बताया। अब आप अपनी दुकान बेचना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। आपका फ्लैट है बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। गाड़ी है, आपकी अपनी कोई भी चीज़ है, जो भी आप चीज़ बेचना चाह रहे हैं, अगर नहीं बिक पा रही हो तो सूरह यूसुफ़ की ये आयत मुबारका पढ़कर, लेकिन पढ़ना तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ है, कवाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ आपने आयत कुरानी पढ़कर आप दम कर दें और ताहुसूल मुराद इस वजीफ़े को जारी रखिएगा। इस आयत कुरानी को पढ़ते रहिएगा, सिद्क़े दिल के साथ, हुज़ूर दिल के साथ पढ़ते रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा और आपकी चीज़ बिक जाएगी। अच्छा, ये तो हुआ वजीफ़ा। एक रूहानी इलाज में आपको अर्ज़ करता हूँ कि अब जैसे आप घर बेचना चाह रहे हैं, तो रूहानी इलाज के बस्तों से, आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से इसका तावीज़ भी हासिल कर लें। घर में दबाने के मखसूस तावीज़ात दिए जाते हैं, तो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मकान अच्छे दामों में फ़रोख्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये आपके रूहानी इलाज बयान कर दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारे भी हो चुके हैं नाज़रीन आपके। तो आइए अब शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। शाह नवाज़ भाई की कॉल थी, बता रहे हैं कि 15 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम। अल्लाह पाक इनको नेक साले औलाद अता फरमाए। शाहनवाज़ भाई, इस्तिखारा हुआ और इस्तिखारे में कोई बंदिश या अमलियात का इशारा नहीं, बल्कि बीमारी का इशारा आ रहा है। एक तो इसका लग कर इलाज करवाइए, और इसके लिए रूहानी इलाज भी हम आपको बताते हैं। इस तरह अल्लाह बख्श भाई, इनके यहाँ भी औलाद का प्रॉब्लम है और 8 साल से इनके यहाँ औलाद नहीं। अल्लाह ताला इनको भी नेक और साले औलाद अता फरमाए। आपका भी बीमारी का इशारा है, कोई बंदिश या अमलियात वगैरह के मामलात या जिन्नात के मामलात नहीं है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आप दोनों के लिए एक वजीफ़ा है, या अव्वलू हर नमाज के बाद 41 मरतबा 41 टाइम इसको पढ़ लीजिए और इसको अमल करें। और ये ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी दोनों पढ़ेंगे। ये देखें, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, या अव्वलू
اس کو 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. زوجین یعنی میاں بیوی دونوں پڑھیں گے اس کو. یہ پڑھیں انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو کوئی خوشخبری سننے کو مل جائے گی. اسی طرح ہمارے توصیف بھائی نے استخارہ کروایا، کام نہیں چل رہا. اللہ پاک آپ کو حلال طیب آسان کشادہ با عزت و بابرکت رزق عطا فرمائے. کام کے حوالے سے استخارہ ہوا. استخارے میں کوئی جنات یا عملیات کے معاملات نہیں ہیں بلکہ نظر بد ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ایک کام یہ کیجئے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اس سے انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. لا الہ الا اللہ 60 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے. اسی طرح ہمارے فدا بھائی کا سوال تھا کہ کام کرتے ہیں لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہوتی. تو ہمارے مبلغ نے جنید بھائی نے ایک بڑا پیارا طریقہ کار بتایا کام میں برکت کا. صدقہ نکالیں، ہے نا. الحمدللہ انشاءاللہ رحمان جتنا صدقہ نکالیں گے برکت ہوگی. اور استخارے میں کوئی بندش یا عملیات کے معاملات یا اس طرح کچھ نہیں ہے. وہ جب کاروبار نہیں چلتا تو کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا. سب سے پہلے سوال آتے ہیں نا. اور شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا. یا پھر میرے سامنے دکان ہے نا، وہ صبح اٹھتا ہے اور جیسے ہی میں دکان کھولتا ہوں نا وہ پانی میری طرف پھینک رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے لیے کچھ چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں بدگمانی آ جاتی ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، وقتی آزمائش ہے. اور ابتداءً آپ کو کاروبار چمکانے کا وظیفہ بتا دیا، طریقہ کار بتا دیا، بلکہ تعویذ بنانا سکھا دیا ہے. بسم اللہ 35 بار لکھ کر اپنی دکان وغیرہ میں یہ بھی اس وظیفے پر عمل کر لیں. یہ عمل کر لیں، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. اس طرح طارق محمود بھائی سر میں درد ہے. واقعی مرض چھوٹا ہو یا بڑا لیکن جس کو ہوتا ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. بس اوقات ہوتا ہے ہم ظاہری معاملات نہیں دیکھ رہے ہوتے. کبھی کبھار آئی سائٹ ویک ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. کبھی نزلہ زکام مستقل رہ رہا ہوتا ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. کبھی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. تب بھی سر میں درد ہوتا ہے. تو ایک تو سر کے درد، کبھی غم ٹینشن کوئی زیادہ لے لیتے ہیں تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ظاہری اسباب دیکھیں تو بہت سارے نکلیں گے، اس پہ غور کر لیں. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پئیں. سر کا درد ہو، جسم میں درد ہو، کسی بھی طرح کی بیماری ہو، انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی. یا مومنو 115 بار. اچھا آدھے سر کے درد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدھے سر میں درد جسے درد شقیقہ کہتے ہیں، تو آدھے سر میں درد ہو تو یہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے. یہ وظیفہ تو دیکھیں ہر بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں. یا مومنو 115 بار پڑھیں، کسی طرح کی بیماری ہو انشاءاللہ شفا ملے. صحیح ہے، ماشاءاللہ. ناظرین یقیناً استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی ہوں گے، وظائف بھی آپ نے امید ہے نوٹ کیے ہوں گے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے آپ نے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کچھ میسیجز بھی ہیں. میسیج آیا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، بہت علاج کیا ہے لیکن کچھ فرق نہیں، میرا استخارہ کروانا ہے. نام ہے سائمہ سعید اور والدہ کا نام ہے صادقہ مائی. اچھا یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے میرا نام طارق احمد ہے اور والدہ کا نام یوسف جان ہے. میں پولٹری فارم کا کام جو ہے نا یہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ تو یہ کیسا رہے گا میرے لیے؟ استخارہ کر کے بتا دیجئے. آئیے مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. کالز چلا دیجئے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا معدہ بہت خراب ہے، اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتائیں. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجئے. میرا نا یہ مسئلہ ہے کہ کاروبار میں نا بندش بہت ہے اور کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجئے گا. میرا نام ہے عثمان خالد، مما کا نام ہے عذرا بی بی. میں 1 سال سے اپلائی کر رہا ہوں باہر جانے کی، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اس کا استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. اگلی کال چلا دیجئے. زکیہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام منظور بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ زکیہ جو ہے نا یہ میری مسز ہیں. اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر یہ پیٹ ہی میں ختم ہو جاتا ہے. تو کافی دفعہ چیک بھی کروایا ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی نقص بھی نہیں بتاتے، کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. پیشنٹ کا نام ہے محمد رمضان اور ان کی والدہ کا نام ہے فیروز بی بی. جو پیشنٹ ہے نا یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ بیمار ہے بہت دیر سے. تو ان کے لیے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. آج پورا دن ہو گیا غنودگی میں، ان کے لیے میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. کوئی بیماری کا اشارہ ہے یا کس قسم کا اس لیے استخارہ کروانا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. جمیلہ بی بی اور اللہ رکھی
والدہ موروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کافی زیادہ میڈیسن استعمال کر لی ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبدالجبار ہے اور امی کا نام نواب زادی ہے۔ میرا ویزا نہیں آ رہا تو اس کے لیے استخارہ۔ صحیح ہے، ویزا نہیں آ رہا، چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو عمل بھی بتائیں گے، وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ یونس، ان کی والدہ کا نام ریاض بی بی، کاروبار کا مسئلہ ہے اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ کافی ساری کالز استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کی کال تھی۔ یہ ایک کال آئی تھی کہ معدہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ لیکن روحانی علاج تو میں عرض کرتا ہوں ایک عملی علاج بھی ہے نا، وہ یہ کہ آپ نے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، اور معدے پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ آپ کا معدہ جو ہے نا یہ ڈسٹرب ہو جائے۔ کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی، اعتدال کے ساتھ چلیں گے، کھانے پینے میں احتیاط کریں گے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت اچھی ہوگی، طبیعت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو عبادت پر بھی الحمدللہ عز و جل قوت حاصل ہوگی۔ اور نیت بھی اولاً ہماری یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی صحت کی اس لیے فکر کر رہا ہوں کہ مجھے عبادت پر قوت حاصل ہو، تو اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں اس عمل پر بھی ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جتنی نیتیں اچھی ہوتی جائیں گی عمل کا ثواب اللہ پاک کی رحمت سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، معدہ اگر خراب رہتا ہوں نا، پانی تو آپ پیتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پیتے ہیں، سنت کے مطابق پینا بھی چاہیے، تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل کر لیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور یہی دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا معدہ بھی درست ہو جائے گا، اور پیٹ کی جو بیماریاں ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو قبض کی شکایت رہتی ہو تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور عمل عرض کرتا چلوں آپ کو کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل پیٹ پر باندھنے کے بھی اس کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، کہا کہ کاروبار میں بندش کا معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ اللہ پاک تمام بندشیں دور فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک عمل آپ نے کرنا ہے، عمل کرنا ہے نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر میں اٹھیں، نماز فجر کے بعد آپ ایک عمل کیجئے گا، 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا باسطو، 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق میں آپ کو وسعت، کشادگی یہ الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ سورۃ الواقعہ آپ پڑھا کریں، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، الحمدللہ عز و جل تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور جو آپ کو ایک بے برکتی کا معاملہ اور ایک بندش سی محسوس ہوتی ہے نا رزق میں، کاروبار میں، آپ کے اپنے کاموں میں، وہ الحمدللہ عز و جل تمام بندشیں کھل جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ذکیہ بہن کا استخارہ، وہ طبیعت خراب ہے، پریشانی، اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے۔ استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے ایک کام یہ کیجئے، ایک تو لگ کر علاج بھی کر لیجئے، اور جو پرابلم ہے اس کے حوالے سے تھوڑی توجہ دے لیں کہ کیوں ایسی پرابلم سے۔ اچھا، ایک وظیفہ بھی ان کو دے دیتے ہیں، یا معیدو، یا معیدو، اس کی کثرت کریں نا، یا معیدو، یا معیدو، یہ پڑھتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا معیدو، اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ بیماری سے شفا ملے گی۔ اسی طرح ہمارے رمضان بھائی کے صاحبزادے نے استخارہ کروایا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور بے ہوشی کا عالم میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ استخارے میں تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات وغیرہ لیجئے، اور خاص طور پہ سر پہ باندھنے کے لیے بھی تعویذ ایک خاص ملتا ہے، وہ لے لیجئے۔ اور ابھی کیونکہ بے ہوشی کا عالم ہے نا، تو جو اگر جیسے ایسی کنڈیشن میں اکثر وہ ICU وغیرہ میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ جو قریب جا سکتا ہو تو آیت الکرسی کا یہ حصہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو پڑھ کر ان پر دم کریں 7 مرتبہ، اللہ نے چاہا تو جلد از جلد شفا ہوگی۔ اسی طرح
जमीदा बिनते अल्लाह रखी, इनका इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, मोहरों का प्रॉब्लम बता रही है ना, तो इसके लिए या गनी यू इसका विर्द रखें। इंशाअल्लाह रहमान मोहरों के प्रॉब्लम से शिफा भी मिलेगी, इसके दर्द से भी अल्लाह ने शिफा मिलेगी। इसके लिए अलबत्ता एक काम और कर लीजिए, रूहानी इलाज के बस्ते से बाकायदा इसके एक मखसूस कमर पे बांधने की डोरी भी मिलती है, वो हासिल कर लें इंशाअल्लाह, जल्द अज जल्द अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल होगी। सही। इस तरह हमारे अब्दुल जब्बार भाई ने इस्तिखारा करवाया कि वीज़ा नहीं आ रहा जी, अल्लाह आसानी करें, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही जैसे को ना अमलियात बद हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या किसी ने कुछ करवा दिया, रुकावट डाल दी, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। अलबत्ता आप एक काम करें ना, या समीओ, एक वजीफ़ा या समीओ 100 बार पढ़कर दुआ करें। या समीओ स्क्रीन पे देखें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और 100 मरतबा इसको पढ़िए और पढ़कर दुआ कीजिए, और जो दुआ करेंगे इसकी फजीलत ही यही है ना इस वजीफे की, माशाअल्लाह। इस पर जो अमल करता है यानी या समीओ 100 बार पढ़ के जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को कबूल फरमाएगा। अव्वल और आखिर दुरूद बातचीत कर सकते हैं दौरान वजीफा, जब या समीओ पढ़ें तो इस दौरान बातचीत ना करें। सही। इसी तरह हमारे यूनुस भाई का इस्तिखारा हुआ, अच्छा इस्तिखारे के जवाब में जो है ना वो क्या आ गया, ऐसा क्या जवाब आ गया? अच्छा, ये जवाब ऐसा होता है ना कि जिससे घबराहट हो जाती है। अच्छा, ये जवाब आ रहा है जिन्नात की शरारत। अच्छा, जिन्नात की शरारत नहीं, तो अब घबराना नहीं, और रूहानी इलाज के बस्ते से ऐसे बेहतरीन और कहना चाहिए ना पावरफुल तावीज़ात मिलते हैं कि इंशाल्लाह इससे जान छूट जाएगी। और आप एक वजीफ़ा भी कर लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा रात को सोते वक्त पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह जिन्नात के असरात से हिफाजत रहेगी। तावीज़ात अत्तारिया भी ज़रूर हासिल कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह समझ आपके मसाइल हल होते चले। अच्छा, एक बात वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, देखें हकीकत हाल ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। बढ़ते हैं तारिक भाई ने भी जी पोल्ट्री फार्म का काम शुरू करना चाहता हूँ, तो तारिक भाई इस्तिखारे में तो ओके आ गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके लिए एक काम कर लीजिएगा। सही। एक तो ये कि खूब दुआ कीजिएगा, और दुआ करने का जरिया सबसे अच्छा जरिया अल्लाह की राह में सफ़र हो और दुआ हो। राह खुदा में तो दुआएं कबूल होती हैं। तो मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, तो मदनी काफ़िले में सफ़र भी कर लें इस खुशी में, शुक्राने में। और साथ साथ एक बहुत अहम तरीन काम कि जब भी कोई कारोबार शुरू करें, कोई काम करें, अपने जो रूल ऑफ रेगुलेशन बनाए ना कि भाई मैं इन उसूलों पर काम करूंगा, सही, उसकी शरई स्कैनिंग करवा लें। माशाअल्लाह, दारुल इफ्ता से जरूर रहनुमाई ले लें। बिल्कुल। इसका फ़ायदा पता है क्या होगा आपको नाज़रीन, कि जब शरई तकाज़ों के मुताबिक आप अपने काम को लेकर चलेंगे ना, शरई एहतियातों के मुताबिक आप अपने काम को लेकर चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसकी बरकतें मिलेंगी, नुकसान से भी महफूज रहेंगे अल्लाह पाक की रहमत। क्योंकि जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं ना, वो कहते हैं इस्तिखारे में तो हमने करवाया था, इस्तिखारे में बेहतरी आई थी, 3-4 महीने बाद वो कारोबार हमारा ठप हो गया, ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला पैसा कहाँ जा रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कारोबार तो चल रहा है, रोलिंग तो चल रही है, हाथ में कुछ पैसा नहीं रुक रहा। तो उसकी वजह क्या होती है कि शरई गलतियाँ ऐसी होती है जिससे बरकत उठा ली जाती है। जी, और कारोबार चलता है, पैसा नहीं अच्छे माशाअल्लाह तवज्जो दिलाए तो शरई तकाज़ों के मुताबिक लेकर चलना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। बढ़ते हैं नाज़रीन मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब। मेरा नाम औरंगजेब है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे इस्तिखारा करवाना है। 1 साल से मेरा कारोबार में काम नहीं चल रहा, ना जॉब मिल पा रही कहीं। वालदा का नाम जीनत बानो, मेरा नाम औरंगजेब है। बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके बता दीजिए क्या मसला है। इंशाअल्लाह समझ। अगली कॉल चला दीजिए। रिजवान बात कर रहा हूँ खारिया शहर से, जिला गुजरात। मुझे औलाद का मसला है, 5 साल से मेरी शादी हुई है, मेरे पास औलाद नहीं है, तो इसके लिए मुझे वजीफा बता दें। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरा मसला ये है कि मेरा एक भाई है आदिल, और उनका ये है कि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता। उसके बारे में बराए मेहरबानी कुछ इरशाद फरमा दें, क्या मामला है क्या नहीं है। वालिदा का नाम है नसरीन बेगम। अगली कॉल चला दीजिए। सर ये जो फोड़ा निकल जाता है, इसका कोई रूहानी इलाज वगैरह बता दीजिए। इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमल आपको अभी बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। दूर घर की तामीर के हवाले से इस्तिखारा करवाना था, तामीर रुक गई है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मेरी वालदा का नाम बख्तुमई है। सही, अगली कॉल चला दीजिए। उनका नेम है वकास, तो उनकी वालिदा का नाम है रियाज बीबी। तो उनको क्या कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगली कॉल चला दीजिए। मैं रहीम बख्श और वालिदा का नाम कुलथुम है, और मुझे ये पूछना है कि ये मेरे कारोबार जो है ना वो कुछ बंदिश है, रुकावट है क्या?
اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے بھی آپ کی کرواتے ہیں، میسیجز بھی ہیں، اور ایک میسیج یہ شامل کرتے ہیں، نام ہے کمل شبیر، والدہ کا نام سمینہ بی بی ہے، بیمار بہت زیادہ ہیں، 1.5 سال سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، استخارہ فرما دیجئے اور اس کا جواب بھی بتا دیجئے گا اور وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، کچھ میسیجز بھی شامل کریں گے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کال آئی تھی رضوان بھائی کی کہ 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور بے اولادی کا معاملہ، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے گا، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں حصول اولاد کے لیے کافی سارے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس میں موجود ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اس میں تحریر فرمائے ہیں، تو اس میں یہ پڑھیے گا بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حصول اولاد کے لیے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ دعا ابراہیم کون سی ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جسم پر پھوڑے نکل آئے ہیں، پھنسیاں نکل آئی ہیں، جسم پر بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس کا ایک عمل، ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جسم پہ اگر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رقیبو، یا رقیب، را قاف نقطہ والا قاف، یا با، یا رقیب 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ جسم کے جس حصے پر دانے نکل آئے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں، اس پر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دانے پھوڑے پھنسیاں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دانے نکل آتے ہیں، دانے تو ختم ہو جاتے ہیں، دانے ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ نشانات جسم پر پڑ جاتے ہیں، یا بعض اوقات چہرے پر دانے پڑ جاتے ہیں، تو اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا نورو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیل لیں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ داغ دھبے جو دانے ختم ہونے کے بعد جو نکل آتے ہیں، نشانات نکل آتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور وظیفہ بھی پڑھنا ہے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات آپ نے ضرور حاصل کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ اورنگزیب بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ 1 سال ہو گیا، کام نہیں مل رہا، جاتے ہیں تو ڈیوٹی جاب وغیرہ نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، البتہ ایک عمل آپ کر لیجئے، 2 رکعت نفل غیر مکروہ وقت میں پڑھیے، 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد یا لطیف ہو 182 بار 182 ٹائم اس کو پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا بہتر روزگار میسر آئے گا۔ جی، عادل بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے بھائی کروا رہے تھے کہ ذہنی توازن کے حوالے سے، اچھا کبھی کسی کا ذہنی توازن تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے کسی نے کچھ کروایا ہے، جنات کے اس حوالے سے دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جنات کے معاملات نہیں ہیں، کوئی عملیات کے معاملات نہیں ہیں، ان کا ایک لگ کر علاج بھی کروائیں، اور ساتھ ساتھ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھ لیجئے، اس طرح آفات و بلا اور تمام رنج مصیبتیں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ یہ وظیفہ کس نے پڑھنا ہے؟ ذہنی مریض جو ہے اس نے؟ ذہنی مریض نہ پڑھے کیونکہ وہ پڑھے گا نہیں، صحیح ہے، وہ تو نہیں پڑھ پائے، کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے پانی پلا دیں، یا دم بھی کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یا مہیمنو 29 بار، اس سے انشاءاللہ اس طرح کی آفات و بلیات سے اور بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اس طرح ہمارے عبداللہ بھائی نے استخارہ کروایا، مکان جو ہے نا وہ بن نہیں رہا، تعمیر پوری نہیں ہو رہی، تو حضور اس میں استخارے میں نظر بد آ رہی ہے، ایک تو روحانی علاج کے بستے سے نظر بد کی کارڈ بھی کروا لیجئے، بسم اللہ 35 بار، یہ ابتدائی والا وظیفہ ایسا زبردست مل گیا ہے ہمیں، ماشاءاللہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو برکت بھی رہے گی، شیطان کا گزر نہیں رہے گا، انشاءاللہ نظر بد سے بھی تو یہ گھر کی جیسے تعمیر چل رہی ہے تو یہ لکھ کر وہاں گھر میں لکھ کے لگا دیں۔ اس کے علاوہ ایک کام کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور وہ ماشاءاللہ اس کا بورڈ لگا دیں، صحیح ہے، انشاءاللہ رحمان جو دیکھے گا نا تو فوراً
نکلے گا آواز ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے. چلے ماشاءاللہ تعبیرات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ بھی ذرا چلا دیجیے گا. گھر میں اور دکان میں چوہے وغیرہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر اتاری ہے. بری عادتوں سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. بری عادتوں سے بچنے کا اچھی صحبت اختیار کر لیں، بری عادتوں سے انشاءاللہ عز و جل بچ جائیں گے. بری عادتیں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بری صحبت میں نہ بیٹھیں. صحیح ہے، بری عادتیں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی بری عادت میں مبتلا ہے نا، تو آپ ایک کام کیجیے گا. دیکھیں ایک پیالہ ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں پیالہ ہے. آپ گھر کا کوئی بھی پیالہ لے کر 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر پیالے پہ آپ دم کر دیں، پیالے پہ دم کر دیں. اب اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ جو بری عادتوں میں مبتلا ہیں نا، آپ اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. وقت بھی اختتام کی طرف ہے، اور وظیفہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، اور صحبت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول پیش کرنے تھے. تو اب یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں آخر میں کہ یا والی، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے. یہ بھی اس طرح کا ایک پیالہ آپ لیں گے، نیا کوڑا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ لے کر اس میں یا والی لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں. انشاءاللہ عز و جل گھر کے چوہے اور اس طرح کے موذی امراض، موذی جانور اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے بعض اوقات نکل آتے ہیں، یہ اور گھر کی تمام آفتیں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی. پھر وہ پیالہ اٹھا کے برکت کے لیے رکھ دیں، برکت کے لیے بھی رکھیے، استعمال میں بھی کر سکتے ہیں، پانی میں پی سکتے ہیں. جی جی، اس میں اگر یوں کریں کہ یا والی والا عمل کسی نے کر لیا، اب وہ بری عادت سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس پیالے پہ بھی کر سکتے ہیں، پیالے پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا